الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ایسا پیارا دین عطا کیا ہے کہ اس دین کے اندر ایسی پیاری پیاری باتیں ہیں، وہ باتیں سوائے وحی کے اور کوئی راستہ نہیں جس سے ہم تک پہنچ سکیں. انسان کی عقل اس تک رسائی نہیں پا سکتی. یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ایسی پیاری باتیں سکھلا دیں کہ ہر زمانے میں اور ہر عمر میں ہمارے لیے ایک خوشی کا پیغام لے کے آتی ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو روایت پڑھی ہے، یہ روایت بھی انہی خوشی کی باتوں میں سے ایک بات ہے. اس روایت کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے 2 دفعہ ہجرت کی. ایک دفعہ حبشہ جو لوگ ہجرت کر کے گئے اس جماعت کے اندر بھی تھے، اور دوسری دفعہ جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت ہوئی تو اس میں بھی وہ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، اور یہ فرمان بخاری شریف میں موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا مرض العبد، جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، او سافر، یا سفر پہ جاتا ہے، کتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا، کہ اس کو وہ تمام اجر عطا کر دیے جاتے ہیں، اس کے نام اعمال میں وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو نیکیاں وہ تندرستی کی حالت میں اور مقیم اقامت کی حالت کے اندر کیا کرتا تھا. سفر میں آدمی بہت ساری نیکیاں نہیں کر سکتا، مثلا تیمارداری نہیں کر سکتا، بہت سے مواقع پر صدقات خیرات نہیں کر سکتا، بہت سے مواقع پر نوافل کا اہتمام نہیں کر سکتا، بہت سے مواقع پر تلاوت کا اہتمام نہیں کر سکتا. لیکن اگر اقامت کی حالت کے اندر وہ یہ نوافل ادا کر رہا تھا، یہ نیکیاں نفلی نیکیاں کر رہا تھا، اب اگر وہ آدمی بیمار ہو گیا یا سفر میں چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں یہ تمام نیکیاں لکھی جائیں گی بغیر کیے ہوئے. اس حوالے سے ایک بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ حکم نفلی عبادات کے بارے میں ہے. فرائض اور واجبات کے بارے میں تو حکم یہی ہے کہ نہ وہ سفر میں چھوٹتے ہیں اور نہ ہی حضر میں معاف کیے جاتے ہیں.
تو لہذا اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو اس کو فرض پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، فجر پڑھنی ہے، ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، وتر پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محرمات سے اس کو بچنا ہے، جو چیزیں حرام قرار دی گئی ان سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ بشارت اس بارے میں ہے، ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو لوگ نوافل کا اہتمام کرتے تھے لیکن بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وہ اہتمام نہ کر سکے، لیکن ان کے نام اعمال میں یہ بات لکھی جائے گی کہ یہ عمل چونکہ حضر میں کیا کرتے تھے، صحت میں کیا کرتے تھے، تو اب بیماری کے اندر ان کو یہ ثواب دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو لوگ بیمار ہو گئے اور اب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہو گئے اب زیادہ نوافل ادا نہیں کر سکتے، بیمار ہو گئے بیماری کی وجہ سے زیادہ دیر تک تلاوت نہیں کر سکتے، بیمار ہو گئے اب عمرہ نفلی نہیں کر سکتے، حج نفلی نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں کے لیے بھی بشارت ہے کہ ان کو بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں اصل چیز اتباع ہے۔ اللہ کے ہاں اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دین کا نام یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنا شوق پورا کرے کہ میرا دل چاہ رہا ہے لہٰذا میں نوافل پڑھتا رہوں، میرا دل چاہ رہا ہے تو لہٰذا میں روزے رکھتا رہوں، اب اس روزہ رکھنے کے اندر میں اپنے بیوی کے حقوق کا خیال کر سکوں نہ کر سکوں، میں اپنے گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کر سکوں نہ کر سکوں، میں اپنے خاندان والوں کی فکر کر سکوں نہ کر سکوں، لیکن چونکہ میرا دل چاہ رہا ہے لہٰذا ایسا کروں، تو اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک یہ دین نہیں ہے۔ دین تو نام ہے اتباع کا، کہ جس وقت جس حالت میں جس طرح کا تقاضا اور حکم ہے اس طرح کے تقاضے اور حکم کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ مثلا ایک آدمی سفر کے اندر ہے اور سفر کے اندر مشقت کا سامنا ہے، اور اس سفر میں وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ بے شک مجھے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن میں تو روزہ رکھوں گا، اور وہ زبردستی روزہ رکھ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے لیس من البر الصیام فی السفر، کہ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ آدمی سفر کے اندر روزہ رکھے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ہے سفر کے اندر ہے، اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھے، یعنی ظہر کی 2 رکعت پڑھے، عصر کی 2 رکعت پڑھے، عشاء کی 2 رکعت پڑھے، اب وہ یہ کہے کہ نہیں میں تو طاقت رکھتا ہوں لہذا میں 4 رکعت ادا کروں گا، تو اللہ رب العالمین کی نگاہ کے اندر، اللہ کے رسول کی نگاہ کے اندر یہ کوئی خیر کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی معذور ہو گیا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا، اب وہ غمگین ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، زبردستی مشقت کر کے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اس پہ زیادہ نیکی ملے گی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ حدیث شریف پہ آتا ہے، بڑی عجیب غریب حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخذ ایسرہما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کاموں میں سے کسی کام میں اختیار دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو آسان کام ہوتا اس کو اختیار فرماتے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آسان طلب اور تن آسان فرد نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو وہ شخصیت تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نوافل کا اہتمام فرما رہے ہیں، اتنا طویل قیام فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک متورم ہو گئے،
ان میں ورم آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، ان سے کہا گیا اے اللہ کے رسول آپ کے لیے تو یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ کے ویسے ہی گناہ نہیں لیکن پھر بھی آپ کی تسکین کے لیے یہ بتلا دیا گیا کہ آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ آپ اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی مشقت اٹھانے والے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو کاموں میں سے کسی کام کے کرنے کا اختیار دیا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخذ ایسرہما، ان میں سے جو آسان ہوتا اس کو اختیار کرتے۔ یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین روزہ رکھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روزہ توڑنے کی تلقین فرمائی، اور بعض صحابہ کو کچھ حجت ہوئی یا کچھ پش و پیش ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور خود سب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا۔ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خاطر سب کچھ قربان کرنے دینے پہ آمادے تھے۔ جن کو تذبذب تھا یا پس و پیش تھا انہوں نے فوراً روزہ توڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین ایسا پیارا دین ہے کہ اس دین کے اوپر عمل کر کے بڑھاپے میں بھی کامیابی ہے، جوانی میں بھی کامیابی ہے۔ اور جوانی کا موقع تو ہے تو آدمی خوب مجاہدات کرے، مشقتیں اٹھائے اور خوب محنت کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا مستحق ہو جائے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اللہ رب العالمین 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں ایک آدمی اس کا ذکر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاب نشأ فی طاعت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزری ہو، تو اس کو بھی اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو جو دین عطا فرمایا ہے یہ ایسا مبارک دین ہے کہ اس دین پر عمل کر کے جوانی میں بھی کامیابی ہے اور بڑھاپے میں بھی کامیابی ہے، اور بڑھاپے میں نا امیدی نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین میری مشقت پر نوازیں گے، زبردستی جبر کر کے۔ اب جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر یہ عبادت کرنے پہ یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی ہے کہ اگر نیند کا غلبہ ہو جائے تو جتنی عبادت کر لی گئی وہ عبادت کر لو، اس کے بعد سو جاؤ، لیکن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو تاکہ اللہ رب العالمین پوری رات عبادت کے اندر لکھ لیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مانگ کچھ رہے ہو لیکن اپنے اوپر بد دعا کا اللہ سے سوال کر لو۔ نیند کے اندر غلبہ ہوتا ہے اور غلبے کے اندر آدمی کوئی ایسی بات مانگ لے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ہم کو اس طرح اعتدال والا دین عطا فرمایا اور ہم کو یہ سکھلایا کہ تم کو یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے رسول کا طریقہ کیا ہے۔ باقی عقل لڑانے کی ضرورت نہیں، زیادہ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشقت کر کے تم اللہ کو راضی نہیں کرو گے بلکہ تم اپنے آپ کو سکون پہنچاؤ گے، اپنی خواہشات کی تکمیل کرو گے۔ اب ایک آدمی معذور ہے، وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بے شک بیٹھ کے نماز پڑھے، اللہ رب العالمین اس کو وہی اجر عطا فرمائیں گے جو اجر ثواب کے اندر اور صحت کے اندر اس کو ثواب عطا کیا جاتا تھا۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اذا مرض العبد، جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے، او سافرا، یا سفر پہ چلا جائے، کتب له مثل ما كان يعمل صحیحا مقیما، کہ جس طرح وہ تندرستی میں اور اقامت کے حالت میں نیکیاں کیا کرتا تھا وہ تمام نیکیاں اس کی سفر کی حالت میں بھی لکھی جائیں گی اور بیماری کی حالت میں بھی لکھی جائیں گی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں،
ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مبارک دین کو چھوڑ کر اپنی عقل کے مطابق دین پہ عمل کیوں کرنے لگے؟ ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم تمام اپنے معمولات چھوڑ دیں اور مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں، نہ ہم تجارت کریں، نہ ہم زراعت کریں، نہ ہم شادی کریں، نہ ہم اپنے گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں، لیکن چونکہ مجھے ذکر میں مزہ آ رہا ہے لہٰذا میں مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤں اور ذکر کرتا رہوں صبح سے شام تک، اور یہ سمجھتا رہوں کہ میں اللہ کو بہت زیادہ مجاہدہ کر کے دکھلا رہا ہوں اور مجھے اللہ بہت اجر دے گا۔ دین رہبانیت نہیں سکھلاتا، دین ہم کو یہ بتلاتا ہے کہ تم 5 شعبوں کے اوپر عمل کرو گے تو 5 شعبوں پہ عمل کر کے تم کامیاب انسان بنو گے۔ تم کو اس بات کی بھی فکر کرنی ہے کہ تمہارے عقائد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں، تمہاری عبادات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں، تمہارے معاملات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں۔ یہ نہ ہو کہ مسجد کے اندر تو مسلمان نظر آؤ لیکن بازار کے اندر مسلمان تو کیا انسان بھی نظر نہ آؤ، کہ بازار کے اندر ایسے معاملات چلنے لگے، ایسی تجارت ہونے لگے کہ جس تجارت کو انسانوں کی تجارت نہ کہا جائے، کہ ایک آدمی چالاکی سے دوسرے لوگوں کے پیسے بٹور کے بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو ڈیفالٹر ظاہر کر دے اور سب کے پیسے ہڑپ کر جائے، اور پھر بھی وہ مسجد کے اندر پورا وقت دے رہا ہو اور دیگر معاملات کے اندر وہ بہت کمزور ہو اور اس کو دیندار سمجھا جائے تو یہ بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں، اور وہ خود اپنے آپ کو دیندار سمجھے تو بھی اس کی اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ معاملات کی بڑی اہمیت ہے، اور معاملات کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں، گھر سے لے کر بازار تک، اور بازار سے لے کر محلے تک، اور محلے سے لے کر پورے انسانوں کی جو معاشرت ہے اس تک۔ ان تمام چیزوں کے اندر اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرنا۔ جیسے ایک دفعہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مطالعہ کر کے آدمی بیٹھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں 2-3 صفحے فلاں مضمون پہ اب لکھ لوں گا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ کوئی صاحب آ گئے اور آنے کے بعد انہوں نے السلام علیکم کہا اور بیٹھ گئے، گفتگو شروع کر دی۔ اب نفس کے اوپر بڑا مجاہدہ ہو رہا ہے، لیکن آپ نے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے ان تلقا اخاک بوجہ طلق، کہ تم اپنے بھائی سے ملاقات کرو خندہ پیشانی سے۔ تو اب آپ نے بہت زیادہ خندہ پیشانی سے ملاقات کر لی تو اللہ رب العالمین اس پر جو عطا کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے 2 صفحے 3 صفحے جو تم لکھ رہے تھے اس پہ عطا نہ کریں، کیونکہ 2 صفحے اگر تم لکھ رہے ہو شہرت کے لیے تو یہ شہرت تمہیں نہ دنیا میں ملے گی نہ آخرت میں اس کا کوئی صلہ ملے گا، اور اگر اللہ کے لیے لکھ رہے ہو تو یہ اللہ تم کو وہ اجر عطا کر دے گا ایک مسلمان کے دل خوش کرنے پر۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی عجیب غریب بات فرمانے لگے، کہنے لگے کہ بتلاؤ کہ ایک آدمی ہے جنگل کے اندر رہتا ہے اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہے، بس یہ 2 میاں بیوی تنہا جنگل میں رہتے ہیں، جنگل کے اندر کوئی مسجد نہیں ہے، البتہ بستی کے اندر جا کر مسجد ہے۔ اب شوہر عشاء کی نماز کے لیے یہ کہتا ہے کہ میں مسجد میں جا کے پڑھوں گا، اور بیوی کہتی ہے کہ اگر آپ گئے تو تنہائی کے خوف سے میری جان نکل جائے گی، تو بتلاؤ کہ اس کے لیے کیا کرنا افضل ہے۔ پھر خود فرمائے لگے اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لے۔ تو دین وقت کے تقاضے کو دیکھ کر اس تقاضے کو پورا کرنے کا نام ہے۔ اگر یہ آدمی
جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے اپنی بیوی کو تنہا جنگل میں چھوڑ کے چلا گیا تو اس کو اجر نہیں ملے گا، اور یہ صرف اپنی خواہش کی تسکین کر رہا ہے۔ لیکن اس سے یہ بات بھی نہیں سمجھنی چاہیے کہ آدمی بستی کے اندر رہ رہا ہے اور آس پاس بے شمار مکانات ہیں اور پورا محلہ بسا ہوا ہے اور لوگ صبح سے شام تک یہاں چلت پھرت ہے، آ رہے جا رہے ہیں، اب فجر کا وقت ہوا اور وہ آدمی یہ سوچ کے مسجد نہیں جا رہا کہ میں مسجد جاؤں گا تو میری بیوی تنہائی کے خوف سے مر جائے گی، تو یہ بھی ثواب نہیں، یہ بھی اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرنے کا نام ہے۔ یہ ایک ایسی تعویل نکالنے کا نام ہے کہ جس تعویل کے ذریعے سے اپنی نفس کو تسکین دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے جائز ہے گھر میں نماز پڑھنا۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگوں نے ایک عجیب غریب تعویل نکالی ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں عجیب غریب قسم کے لوگ آتے ہیں، کسی کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، کسی کے منہ سے سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے، کسی کا کیا حال ہے، کوئی چپک کے کھڑا ہو رہا ہے، لہذا میں تنہائی میں بڑے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں، اور 5 وقت کی نماز میں تنہائی کے اندر بڑے خشوع خضوع کے ساتھ طویل طویل قرات کے ساتھ اور طویل طویل قیام کے ساتھ میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، تو یہ اپنے نفس کی خواہش پورا کر رہا ہے، یہ حقیقت کے اندر اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کر رہا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے ہر حالت کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ سنت کے اوپر عمل کر کے کامیابی ہے اور اپنی عقل کے اوپر عمل کر کے ناکامی ہے، اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر بدعات کی جتنی صورتیں ہیں ان کی قباحت بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں صاحب کا انتقال ہوا لہذا میں ان کا تیجا بڑے زور شور سے کرنا چاہتا ہوں، اس نے پورے محلے والوں کو دعوت دی اور بہت زبردست اہتمام کیا، قرآن کریم کئی ختم ہو گئے اور کئی تسبیحات کا اہتمام ہو گیا، کئی آیت کریمہ کی تسبیحات ختم ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد بہت زبردست لنگر لگایا گیا اور سارے لوگوں کو کھلایا گیا اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد اس بدعت کی حقیقت بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے بلکہ دین اتباع کا نام ہے۔ ہر حالت کے اندر ہم کو دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ یہ نہیں کہ جس وقت میرا جو دل چاہے میں وہ کروں اور وہ سمجھنے لگوں کہ میں بہت زیادہ عبادت کر رہا ہوں۔ اب بڑی عجیب بات لگتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کی روشنی میں داڑھی کا رکھنا وجوب یہ ایک عظیم عمل ہے، اور اس عمل کے اندر آدمی سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اگر داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اس کو اجر مل رہا ہے، اور اگر داڑھی کاٹ لی تو سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تب بھی گناہ لکھا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے داڑھی رکھ لی، اب تعجب ہوا اور خوشی بھی ہوئی، ان سے دریافت کیا کہ آپ نے داڑھی رکھ لی، بڑی خوبصورت داڑھی لگ رہی ہے، تو کہنے لگے نہیں میاں آج کل ذرا سوبر لوگوں کا فیشن آیا ہوا ہے، اور کچھ ایسے اداکار انگلش فلموں میں آئے جن کی بڑی خوبصورت داڑھی لگی تو ہم نے بھی رکھ لی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک عمل کر رہے ہیں لیکن اس میں اپنی خواہش کو دخل ہو گیا، اتنا عظیم عمل وہ گناہ کے اندر تبدیل ہو گیا۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ عجیب غریب قسم کی داڑھی رکھی ہوئی ہے، جس کو کہتے ہیں یہ چھوٹی سی جو ہونٹ کے نیچے جگہ ہے اس جگہ کے اوپر داڑھی رکھ لی اور باقی پوری داڑھی کاٹی ہوئی ہے۔ دریافت کیا کہ بھائی یہ آپ نے یہاں پر یہ جو مکھی بٹھائی ہوئی ہے یہ کس لیے بٹھائی ہے؟ تو کہنے لگے میاں ایک انڈین اداکار کو دیکھا تھا، ہمیں بڑا اچھا لگا، ہم نے رکھ لیا۔
تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر کتنی غلاظت آ گئی ہے کہ حضور کا طریقہ ہم کو اچھا نہیں لگ رہا، لیکن ایک ہندو کا طریقہ ہم کو اچھا لگ رہا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا فرینچ کٹ رکھی ہوئی ہے، بھائی یہ کیوں داڑھی رکھی ہے آپ نے؟ کہہ لے کہ بھائی یہ فرانس کے کچھ اداکار ہیں، ان کی داڑیاں اس طرح ہیں، اس میں بندہ بڑا سوبر سا گریس فل لگتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو گریسفل نہیں لگتے اور سوبر نہیں لگتے۔ ایک ہندو ہم کو اچھا لگ رہا ہے، ایک یہودی ہم کو اچھا لگ رہا ہے، ایک عیسائی ہم کو اچھا لگ رہا ہے، اور اگر ان کی اصل حقیقت دیکھنی ہے تو ان کی اصل حقیقت قرآن اور حدیث کے اندر دیکھیے کہ اللہ کی نگاہ کے اندر ان کی کیا حیثیت ہے۔ وہ سب ہم کو اچھے لگ رہے ہیں، نہ ہم کو حضور کا طریقہ اچھا لگ رہا ہے، نہ حضور کی سیرت اچھی لگ رہی ہے، نہ حضور کی سنت اچھی لگ رہی۔ حالانکہ ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اذا مرض العبد، جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اس کو نا امید اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ وہ صحت کی حالت میں کر رہا تھا وہ تمام اعمال کا ثواب اس کو بیماری کی حالت میں دیا جائے گا، بغیر کیے دیا جائے گا۔ تو اس سے پیارا کوئی دین ہوگا؟ اس سے پیارا کوئی دین ہوگا جس دین نے ہم کو یہ بتلا دیا کہ تمہارا خالق کون ہے۔ اب آپ مجھے بتلائیے کہ اگر ہم کو ہمارے محسن کا پتہ نہ ہوتا تو ہم سے زیادہ کتنا محروم القسمت آدمی ہوتا۔ ہمیں بتلا دیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا محسن اللہ ہے، تمہارا منعم اللہ ہے۔ جب تمہارا محسن اللہ، تمہارا منعم اللہ، تمہارا خالق اللہ، تم پر رحم کرنے والا اللہ، تمہیں رزق دینے والا اللہ، تمہیں سکون دینے والا اللہ، تمہیں عزت دینے والا اللہ، تمہیں اولاد دینے والا اللہ، تمہیں دولت دینے والا اللہ، تمہیں دولت کے اندر سکون دینے والا اللہ، تمہاری دولت کے اندر برکت دینے والا اللہ، تمہاری خوشیوں میں اضافہ کرنے والا اللہ، اس اللہ کو ماننا ہے اور اس اللہ کی ماننی ہے۔ تو یہاں پر جب ہماری عقلیں اپنی لگاموں کو ڈال دیں گی اور سر تسلیم خم کر دیں گی تو وہاں سے ہماری معراج شروع ہوگی، اور جب ہماری معراج شروع ہوگی تو یقینی بات ہے ہماری عقل پھر ٹھوکریں نہیں کھائے گی۔ جس طرح کی دنیا کی عقلیں، سیکولر نظام جو ہے اس نے بیس کیا ہے حواس خمسہ اور عقل کے اوپر، حواس خمسہ بھی محدود اور عقل بھی محدود۔ جب حواس خمسہ محدود، عقل محدود، اور اس عقل کے اوپر بیس کر کے جو نظام بنایا جائے گا اس کے اندر سوائے تضادات کے اور کچھ نہیں ہوگا، سوائے غلاظتوں کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ برطانیہ کی اسمبلی کے اندر وہ عمل جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا اور جس کے اوپر پوری ایک قوم کو تباہ کر دیا، اس عمل کے سلسلے میں اسمبلی میں بل پاس ہوا کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر تالیاں بجائی گئیں اور کہا گیا کہ ہمارے سیکولر نظام کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں ملتا جو اس بات میں رکاوٹ ڈالے کہ انسان کے نجی معاملے کے اندر دخل اندازی کرے۔ وہ انسان کا پرسنل معاملہ ہے، لہذا انسان کے اس پرسنل معاملے پر ہم اس کو آزاد قرار دیتے ہیں۔ یہ غلطی کیوں ہوئی؟ یہ غلطی اس لیے ہوئی کہ اللہ کو تمام نظام کا بنانے والا نہیں سمجھا اور اللہ کو حکمران نہیں سمجھا، تو عقل کو بنیاد بنایا تو عقل نے ٹھوکر کھائی۔ تو یہ رونا ابھی چل ہی رہا تھا کہ گزشتہ دنوں ہندوستان کے اندر بل پاس ہو گیا کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ وہ تباہیاں ہیں جو انسان اپنی عقل کی بنیاد پر ان کو لے کے آ رہا ہے، اور اگر ہم کو اب بھی ہوش نہ آیا اور اب بھی ہم کو اپنی پستی کا احساس نہ ہوا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کون سی پستی کا راستہ اختیار کر لیا، اگر اب بھی ہم کو احساس نہ ہوا تو ایسی صورت کے اندر ہم کو پستی سے نکالنے والا پھر کوئی نہ ہوگا۔ اگر ہم اپنے خیر خواہ ہیں،
اگر ہم اپنی اولاد کے خیر خواہ ہیں، اگر ہم اپنے بیوی بچوں کے خیر خواہ ہیں، اگر ہم اپنے بہن بھائیوں کے خیر خواہ ہیں، تو اس خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پورے دین کو اپنا لیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھلایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام زندگی عطا فرمایا ہے، اس نظام زندگی کو ہم سیکھیں اور اپنائیں۔ جب ہم اس نظام زندگی کو سیکھیں گے اور ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہوگی کہ کوئی چیز ہم کو سیکھنی ہے، تو یقینی بات ہے کہ ہماری ترقی شروع ہو جائے گی۔ آج یہ ہے کہ ہر آدمی جو نام کا مسلمان ہے، جس نے اپنا نام عبداللہ رکھ لیا، عبد الرحمن رکھ لیا، عبد القدوس رکھ لیا، عبد الکریم رکھ لیا، تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ چونکہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں مسجد آ جاتا ہوں، لہذا میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ مسلمان کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ کون سا علم ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، جو ہر مسلمان کو سیکھنا ہے؟ ایک تو وہ علم ہے جو فرض کفایہ ہے، جو علم کی تفصیلات ہیں اور جو فقہ اور حدیث اور تفسیر کی صورت میں موجود ہیں، اس کے لیے اللہ رب العالمین علماء اکرام کو جزائے خیر دے، اور ان ماں باپ کو جزائے خیر دے جن ماں باپ نے اتنے عظیم کام کے لیے اپنے بچوں کو وقف کیا، اور ان علماء کو جزائے خیر دے جنہوں نے مدارس قائم کیے۔ تو وہ فرض کفایہ تو پورا کر رہے ہیں علماء، اگر وہ بھی پورا نہ کریں تو ساری امت گناہگار ہو جائے اور ساری امت عذاب کا مستحق ہو جائے۔ اور ایک علم وہ ہے جو ہر بندے کو، جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس علم کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس کو یہ جاننا ضروری ہے کہ میرے اوپر اس وقت جو تقاضا ہے، اس تقاضے کے پورا کرنے کے لیے اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا طریقہ کیا ہے۔ اس علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر ایک آدمی شوہر ہے تو شوہر کے کیا احکامات ہیں اور رسول کا کیا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی اگر بیٹا ہے تو اس کو معلوم کرنا ہے کہ میرے اوپر اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے کیا احکامات رکھے ہیں اور کیا حقوق رکھے ہیں، کیا ذمہ داریاں رکھی۔ اور اگر ایک تاجر ہے تو اس تاجر کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کو اسلام نے کیسی تجارت سکھلائی۔ اگر ایک آدمی زراعت کرتا ہے تو اس کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کو کس طرح زراعت کرنی ہے، اسلامی کیا احکامات ہیں۔ اگر ایک آدمی شرکت کی تجارت کر رہا ہے تو اس کو جاننا ضروری ہے کہ شرکت کی کتنی قسمیں ہیں اور میں کون سی قسم کر رہا ہوں، اور کون سی قسم کو کرنے کے لیے اسلام نے فقہ کے اندر کیا شرائط اور کیا احکامات رکھے ہیں۔ اگر ایک آدمی تعمیرات کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، تو اس کو مزدور کے احکامات جاننا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی اجرت کے اوپر لین دین کر رہا ہے تو اس کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اجارہ کے کیا احکامات ہیں۔ اگر ایک آدمی مرابحہ اور تولیہ کر رہا ہے، مضاربہ کر رہا ہے، تو اس کو یہ جاننا ضروری ہے کہ مرابحہ کیا چیز ہے اور جو ہے تولیہ کیا چیز ہے اور مضاربہ کیا چیز ہے، اور اس کی کیا شرائط ہے، اس کے کیا احکامات ہیں۔ ہم یہ سمجھنے لگے کہ شاید اسلام صرف سورۃ النصر کو یاد کر لینا اور آیت الکرسی کو یاد کر لینا اور 3-4 باتیں یاد کر لینا، بس ہم پورے مسلمان ہو گئے۔ ہم یہ سمجھنے لگے چونکہ ہم نے اسلامیات میں پڑھا ہی اس طرح ہے، ہماری جو نظام درس کے اندر جو اسلامیات داخل ہے اسکولوں کے اندر، اس سے پڑھنے کے بعد اسلام کا بڑا محدود تصور سامنے آتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اتنی ہی بات کو اسلام سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بڑا ذخیرہ ہے جو انسانی معاشرت کے سلسلے میں، بہت بڑا ذخیرہ ہے جو انسان کے کلچر کے سلسلے میں، بہت بڑا ذخیرہ ہے جو انسان کے اخلاق کے سلسلے میں ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے جو انسان کے معاملات کے سلسلے میں، بہت بڑا ذخیرہ ہے جو انسان کی عبادات کے سلسلے میں، اور بہت بڑا ذخیرہ ہے جو انسان کے عقائد کے سلسلے میں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات بتلا دی،
اور ہم کو متوجہ کر دیا کہ اگر تم دین کو سیکھو گے تو شیطان تم کو جو بھول بھلائیوں میں ڈال رہا ہے وہ اور تمہیں دھوکے میں ڈال رہا ہے کہ دین مشقت والا ہے، مشکل والا ہے. اور بعض واقعات ہم جو اردو کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اس طرح کے پڑھتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے 40 سال تک کھانا نہیں کھایا اور فلاں بزرگ جو ہے 40 سال تک صرف سالن کو چاٹ کر اور روٹی کا نوالا لے کر وقت گزار لیا کرتے تھے. فلاں بزرگ نے 40 سال تک پیاز اور روٹی کھائی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی بزرگ معیار نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہیں. بے شک انہوں نے مجاہدہ کیا، اس کے مطابق ان کو اللہ اجر عطا فرمائیں گے، اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے. لیکن ہم کو کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اذا مریض العبد، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے، او سافرا یا سفر پہ جائے، کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، اس کو وہ تمام اعمال کے اوپر اجر دیا جائے گا جو صحت اور تندرستی میں اور اقامت کے حالت میں کیا کرتا تھا. صدقات ہیں، خیرات ہیں، دیگر معاملات ہیں، تمام اجر اس کو دیا جائے گا. تو بتائیے اتنا پیارا دین اور اس پیارے دین کو چھوڑ کر ہم کوئی اور راستہ اختیار کر لیں. ہم انگریز کی داڑھی پسند آ جائے تو ہم داڑھی رکھنے لگیں کہ ہم گریسفل لگ رہے ہیں. ہمیں جو ہے کوئی یہودی کی مونچھیں پسند آ جائیں تو ہم جو چرچل کی مونچھیں رکھ لیں. اور اگر ہمیں کسی ہندو کی داڑھی پسند آ جائے جس کو داڑھی کہنا داڑھی کا مذاق ہے کہ ٹھڈی کے اوپر ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہے اور ہم بڑے شو میں پھر رہے ہیں اور بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ آدمی حجام کے پاس جاتا اور جانے کے بعد اس سے کہتا کہ پہلے ریزر یوں پھیرو پھر ریزر یوں پھیرو تاکہ اتنا بھی بال نظر نہ آئے. اور اب بال یہاں پر نظر آ رہا ہے تو ہمیں الجھن نہیں ہو رہی کیونکہ ایک کافر فاسق فاجر نے داڑھی رکھ لی تھی اس طرح کی. تو ہم اپنے آپ کو پرکھیں اور پرکھنے کے بعد ہم دیکھیں کہ ہم کتنے دین کو اپنا رہے ہیں اور کتنے دین کو ہم نے پس پش ڈال دیا اور کتنے دین کے سلسلے میں ہم کو فکر بھی نہیں ہے کہ یہ دین ہمارے اوپر متوجہ ہے اور ہم کو اس کے بارے میں سیکھنا ہے. اور پھر بہت سے احباب کو دیکھا ہوگا کہ بہت سے احباب دین پر عمل کر رہے ہیں لیکن دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے شکر گزار نہیں. اور شیطان نے جو اللہ رب العالمین سے ایک معاہدہ کیا تھا اور ایک وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ مجھے موقع عطا کر دیجئے اور میں ان آپ کے بندوں کو اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرح سے بہکاؤں گا. اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا لا تجد اکثرهم شاکرین، کہ آپ ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے. آج اگر ہم دیکھیں تو ہم اجتماعی طور پر ناشکری کے گناہ میں مبتلا ہیں. اور حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم رات میں بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد ساری اللہ کی نعمتوں کا استحضار کریں اور استحضار کر کے کم از کم ایک دفعہ کہہ دیں الحمدللہ کہ اے اللہ آپ نے کتنی نعمتوں سے ہم کو مالا مال فرمایا ہوا ہے. تو اس کے نتیجے میں ہم شکر گزار ہو جائیں گے. اور جب ہم شکر گزار ہو جائیں گے تو ناشکرا بے چین ہوتا ہے، شکر گزار سکون میں ہوتا ہے. تو آج امت جو بے چین ہے اس بے چینی کی وجہ اگر آپ تلاش کریں گے تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے دین کو پس پش ڈال دیا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر ناشکرے ہو گئے. اور ناشکرے ہو جانے کے نتیجے میں اب کیا برائیاں پیدا ہوں گی؟ سب سے پہلے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے آدمی بھاگ جائے گا، کہے گا میں سجدہ کیوں کروں. میں نے خود ایک آدمی سے سنا، اس نے کہا کہ میں نماز کیوں پڑھوں، نعوذ باللہ من ذالک، مجھے اللہ نے دیا کیا ہے. تو یہ ناشکری پیدا کیوں ہوئی؟ یہ ناشکری پیدا اس لیے ہوئی کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا استحضار نہیں کر رہے. اگر ہم نے اللہ کی نعمتوں کا استحضار کر لیا تو ہم جس وقت پریشانی کے اندر ہوں گے اس وقت بھی ہم پر اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں برس رہی ہوں گی. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو جو اتنا پیارا دین ہے اس دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی دین کی
باتیں سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے، ہمارے بچوں کو سکھلانا ضروری ہے، ان باتوں کو سیکھنے کی ہم کو فکر عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، اے اللہ اب باران رحمت بھی عطا فرما دے اور ہم کو نفع والی، برکتوں والی، اطمینان والی، خوشیوں والی اور جو زرخیزی لے کے آئے ایسی رحمتوں کی بارش بھی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔